السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیات وائس۔ دوستو، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالزنیٹسن ایک روسی ناول نگار ہے۔ اس کو روسی عوام کے دکھوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنی کہانیوں میں تمثیلی روپ میں ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ روس کی اشتراکی حکومت کی نظر میں ناپسندیدہ شخص بن گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا وطن چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لے لی۔ وہ امریکہ کی ایک بستی میں خاموشی کی زندگی گزارنے لگا اور اپنے خیالات کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مئی 1982 میں سالزنیٹسن کو امریکی حکومت کا ایک دعوت نامہ ملا۔ اس کے اعزاز میں واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ایک سرکاری تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں دوسرے معزز لوگوں کے علاوہ خود صدر امریکہ بھی شریک ہوتے۔ نیز اس دوران میں امریکی صدر ریگن اور سالزنیٹسن کے درمیان 15 منٹ کی ایک خصوصی ملاقات بھی شامل تھی۔ سالزنیٹسن نے صدر امریکہ کے نام 3 مئی 1982 کو ایک جوابی خط لکھا، جس کے ذریعے تقریب میں شرکت سے قطعی معذوری ظاہر کی۔ اس نے لکھا کہ زندگی کے جو مختصر لمحات میرے پاس رہ گئے ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں رسمی ملاقاتوں میں اپنا وقت صرف کروں۔ سالزنیٹسن کے سامنے ایک محدود مقصد تھا، یعنی روسی عوام کی دکھ بھری زندگی کو ناول کے انداز میں پیش کرنا۔ اس مقصد نے اس کے اوقات پر اتنا قبضہ کر لیا کہ اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ صدر امریکہ کے دعوت نامے کو رد کر دے۔ آدمی کے سامنے اگر کوئی واضح مقصد ہو تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، مگر جب آدمی کی زندگی مقصد سے خالی ہو جائے تو اس کی نظر میں اپنے وقت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ اپنا اندازہ خود اپنی رائے سے کرنے کے بجائے دوسروں کی رائے سے کرنے لگتا ہے۔ وہ رسمی جلسوں اور تقریبات میں رونق کا سامان بنتا رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ بظاہر مصروفیتوں سے بھری ہوئی ایک زندگی اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک خالی زندگی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، عمل کا تعلق حقیقتاً جذبے سے ہے، نہ کہ صحت اور طاقت سے۔ اگر آدمی کے اندر کسی کام کی آگ بھڑک اٹھے تو اس کام کو وہ ہر حال میں کر ڈالتا ہے، خواہ وہ بستر مرض پر ہو، خواہ اس کے ظاہری حالات کسی طرح اس کی اجازت نہ دیتے ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔